کہ موبائل احتیاط کے ساتھ رکھیے کہ اللہ اس کے ظاہر و باطن کے فتنوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ ہم جیسے لوگ زیادہ تر دینی مجلسوں میں ہوتے ہیں، ماشاءاللہ مسجدوں میں ہوتے ہیں یا مسجدوں کے کمرے میں ہوتے ہیں، مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں، تو ہمارا تعلق پڑھنے لکھنے سے ہوتا ہے، حدیث کی کتابیں پڑھانے سے ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موبائل کے اسکرین کی وجہ کر ہماری آنکھیں گندی رہ جائیں۔ اس مصلی پہ رحم کیجئے، جس مصلی پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اس پہ رحم کیجئے، اس پہ رحم کیجئے، ان کتابوں پہ رحم کیجئے جو طلبہ کو ہم پڑھا رہے ہیں۔ ہمارے اساتذہ 35 سال ایک کتاب کو پڑھاتے تھے، پھر بھی بغیر مطالعے کے پڑھانا حرام سمجھتے تھے۔ ہاں الحمدللہ مجھے ایسے اساتذہ نصیب ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ میرے استاذ محترم اللہ جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، مجھے ایک دن واقعی سر میں درد تھا تو میں نے حضرت سے چھٹی لی درسگاہ سے کہ مجھے واقعی بہت درد، مجھے مائیگرین کا کبھی کبھی درد اٹھتا ہے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ شفا عطا فرمائے۔ تو وہ درد بڑا بے درد ہوتا ہے، بڑا بے درد ہوتا ہے مائیگرین کا، پھر آدمی کسی کام کے قابل نہیں رہتا۔ تو بعض دفعہ میں 8 گھنٹے درد میں چھٹپٹایا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے شفا دی الحمدللہ، ٹھیک ہے، اس سے بھی درجات بلند ہوں گے انشاءاللہ۔ اور میں تدبیر بھی کر رہا ہوں، علاج بھی کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہوں۔ تو درد ہوا تو میں نے استاذ محترم سے کہا کہ مجھے بہت شدید درد ہے۔ حضرت نے بھروسہ کیا مجھ پر، نہیں سچ بول رہا ہے، کیونکہ مدرسے کے لڑکوں کو نا بخار نہیں ہوتا ہے کیونکہ پکڑا جاتا ہے، تو یا تو پیٹ میں درد ہوگا یا سر میں درد ہوگا اور وہ پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو مجھے جب سر میں درد ہوا تو مجھے شرم آ رہی تھی بتانے میں کہ میں کیسے بتاؤں گا کہ میرے سر میں درد ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں بیٹے آپ جائیں۔ میں لیٹا ہوا تھا، آدھے گھنٹے کے بعد دیکھا نیند میں ہوں، درد میں کچھ تخفیف ہو رہی تھی، دیکھا کہ کوئی سر دبا رہے ہیں۔ تو میں نے اٹھ کر دیکھا، میں سمجھا کوئی ساتھی وغیرہ ہوں گے میرے، میں نے اٹھ کر دیکھا تو میرے استاذ محترم درس سے فارغ ہو کر میرے کمرے میں آئے اور میرے سر کو دبا رہے تھے۔ تو میں شرما گیا، میں نے کہا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں آپ کا ابو نہیں ہوں، اگر آپ کے ابو ہوتے تو دباتے نا، آپ بھی میرے بیٹے۔ جب استاذ ایسا ہوتا ہے نا تو پھر ایسے استاذوں کے لیے بغیر ایصال ثواب کیے ہوئے رات میں سونے میں غیرت آتی ہے کہ کوئی رات ایسی نہ چھوٹ جائے کہ میں اپنے استاذ کو کچھ ایصال ثواب نہ کروں۔ اللہ مجھے توفیق دیتے ہیں، شکر اللہ کا، شکر اللہ کا، چاہے جتنی مشغولیت رہے، اپنی جگہ پہ ہے مشغولیت، ہم ایسے استاد بنے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ایسے شاگرد کی تمنا نہ کیجئے، پہلے ایسے استاد بننے کی فکر کیجئے، ہے نا، استاد بننے کی فکر کریں ہم۔ تو جو گناہوں کی نحوست ہوتی ہے وہ نحوست آج دیکھیے کہ بغیر مطالعے کے ہمارے اکابرین حرام سمجھتے تھے کہ نہیں پڑھانا، بتائیے آپ حضرات بڑے علماء موجود ہیں، ایک زمانے تک یہ بات رہی کہ نہیں رہی۔ ایسے ایسے شیخ الحدیث کو جانتا ہوں درس بخاری میں جنہوں نے 15 دن تک کتاب دکھائی نہیں، رات میں جلسہ صبح میں سبق، رات میں جلسہ صبح میں سبق، کہتے نہیں میں بالکل اپڈیٹ ہوں۔ بھائی اس عظیم رواج کو اور متبرک رواج کو بند مت کرو، اپنے آپ کو قابل مت سمجھو، محتاج سمجھ کر مطالعہ کیا کرو۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، اساتذہ سے سنا کہ 35 سال سے مطالعہ کر رہا ہوں، روزانہ نئی بات اللہ عطا فرماتے، روزانہ نئی بات اللہ عطا فرماتے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اپنے آپ کو قابل سمجھنا کہ میں فارغ ہوں۔ اس لفظ نے ہم لوگوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے کہ میں فارغ ہوں۔ میں کہتا ہوں ہم لوگ فارغ نہیں ہیں، ہم لوگ موت تک مشغول ہیں انشاءاللہ۔ پڑھنے کی عادت ڈالیے، گرچہ کے مطالعے کی عادت میں تدریجاً کمی آ رہی ہے، اس کی وجہ موبائل ہے، کمی آ رہی ہے۔ میں خود بھی کہیں اپنے اندر کمزوری محسوس کرتا ہوں کہ PDF کی کتابیں پڑھنے لگتا ہوں، حالانکہ مجھے برا لگتا ہے، لیکن چونکہ کتابیں لے کر سفر کرنا ذرا ایک دشوار معاملہ ہے، لیکن اللہ مجھے توفیق دیتے تو میں اپنے مقام پر الحمدللہ گھنٹوں آج بھی مطالعہ کرتا ہوں، کتابوں سے استفادہ کرتا ہوں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ سلوک و معرفت کی، اللہ سے ڈرنے کی اور امت کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ضرور مطالعہ کیا کریں، اس لیے کہ علماء کا حسن سلوک ہی امت کے افراد کو
دین کے قریب لا سکتا ہے. حسن سلوک. آج آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ علماء اور عوام میں خلیج پیدا ہو رہی ہے، دوریاں آ رہی ہیں. اس دوریوں کی جو بہت ساری وجہ ہے، اس میں ایک تنہائی کا گناہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. اہل دل اس بات کو محسوس کریں گے کہ عوام کے دور ہونے کی جو بہت بڑی کئی وجوہات ہیں، ان میں ایک وجہ علماء کے تنہائی کے گناہ ہیں. اللہ معاف فرمائے. اور تنہائی کے گناہ کی وجہ سب سے بڑی وجہ موبائل بن گئی. تو موبائل کو ہم ضرور استعمال کریں، مگر موبائل کو اپنے قابو میں رکھیں، خود کو اس کے قابو میں نہ لے جائیں. کام مشکل ہے، اللہ کی توفیق سے کر لیں تو بڑا اعزاز ہوگا انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ثواب ملے گا. محی السنہ علیہ الرحمہ ایک بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے. جی چاہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں رکھ کر آپ سے دعائیں لے لوں. فرماتے تھے کہ بھائی یہ جو ہم لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، ہم فارغ ہیں بالکل. اور پہلے ایک واقعہ سن لیجیے. مکہ المکرمہ میں قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ. حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ کے خلفاء میں رہے. اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا. بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے حضرت مجھ پہ. تو مکہ المکرمہ میں بھی پیچھے پیچھے چلتا تو کچھ مل جائے گا، ظاہر ہے. انہی بزرگوں کی جوتیوں کو دیکھ کر ہی تو کچھ ملتا ہے. کفر نے کیا سمجھا ہے، ظلم نے کیا جانا ہے. کفر نے کیا سمجھا ہے، ظلم نے کیا جانا ہے. اللہ کے بندوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. اللہ والے تو اللہ والے ہوتے. مکے میں حضرت کی ایک مجلس چل رہی تھی، میں بھی بیٹھا ہوا تھا. حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی. میری تو اوقات ٹھکانے آ گئی اس دن، اوقات ٹھکانے آ گئی. حضرت نے فرمایا کہ بھائی اپنے اصلاحی تعلق کی نسبتوں کو بھی اس وقت تک ظاہر نہ کرو جب تک کہ خود اہل نہ بن جاؤ، ورنہ یہ بھی کبر ہے. میرا تعلق تو فلاں سے ہے، ہاں مجھے فلاں نے خلافت دی ہے. بھائی یہ ان کا حسن ظن تھا کہ انہوں نے خلافت دے دی ہے. اگر میری حقیقت معلوم ہو جائے تو گھر کی غلامی بھی نہ دے. یہ حسن ظن ہے. اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون. یہ تو حسن ظن ہے کہ خلافت دے دی، مگر اب خلافت کی مارکیٹنگ ہوگی. اخباروں میں مبارکبادیاں چھپائی جا رہی ہیں، اخباروں میں مبارکبادیاں شائع ہو رہی ہیں، حضرت کو خلافت مل گئی ہے. ایسا لگ رہا ہے نعوذ باللہ جیسے ریڈی میڈ نبوت مل گئی ہے. ارے بھائی ہم ہوش میں رہیں. کیا ہو رہا ہے ہمیں؟ کہاں کہ کس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں ہم. عزیزان ملت، جب تک آدمی اہل نہ بن جائے اپنی نسبتوں کا بھی اظہار نہ کرے، نسبتوں کے اظہار میں بھی محتاط رہے. سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ، 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے. علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع. مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں. چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع. چوکو اسٹار اورنگ آباد. مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں.